بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے بعد جہاں پی ٹی آئی کے کارکن بڑے پریشان ہوئے ہیں اور ان کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی، وہاں ہمارے پاکستان کی مسلح افواج کے ریٹائرڈ جرنیل جنہوں نے ایک تنظیم بنا رکھی ہے ویٹرن آف پاکستان، ان کی بھی پریشانی دیکھی نہیں جاتی۔ فوج کے ادارے میں کام کرنے کے بعد جرنیلوں نے اپنی تنظیمیں بنا رکھی ہیں۔ ایک پہلے تنظیم موجود تھی جس میں جنرل حمید گل، فیض علی چشتی اور یہ دوسرے لوگ اس پہ سرگرم عمل رہے ہیں۔ اب ایک دوسری تنظیم ہے جس کے جنرل علی کلی خان سربراہ ہیں۔ ناظرین کرام، ہم اس موضوع پر تفصیل سے بات کریں گے۔ قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں اور آئیکن کا وہ بٹن نہ دبانا بھولیں کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، عمران خان نے ایک طبلِ جنگ بجا رکھا ہے، حکومت کے خلاف بھی یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی اور عدلیہ کے خلاف بھی۔ یہ تو ڈکی چھپی نہیں ہے بات کہ ان کو اقتدار سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے اقتدار سے ہٹایا گیا۔ پھر حیران کن بات یہ ہے کہ دیکھیں، یہ معاملہ ہے سیاسی، ایک ایسی تنظیم جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو ایک ریٹائرڈ جرنیلوں کا آپ کہہ لیں کلب ہے، اس میں بیٹھتے ہیں، صلاح مشورہ کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کر ڈالی۔ ساری عمر چونکہ وہ وردی میں رہے ہیں، ان کے سامنے کوئی اونچی آواز میں بات نہیں کرتا ہوگا، انہیں پریس کلب میں آنے کی شوق پیدا ہوا۔ انہیں معلوم نہیں کہ جب آپ پریس کانفرنس کے لیے آتے ہیں تو پھر آپ ذہنی طور پر تیار رہیں کہ تلخ سے تلخ سوالات آپ کو ان کا سامنا کرنا پڑے۔ کہا جاتا ہے کہ دو رائے پائی جاتی ہیں۔ ایک رائے یہ پائی جاتی ہے کہ پریس کلب نے ان کو پریس کلب کے اندر پریس کانفرنس کرنے کی اجازت نہیں دی۔ چلیں، یہ تو پریس کلب کی انتظامیہ کا اختیار ہے۔ پھر معلوم ہوا کہ وہ پریس کانفرنس بھی کرنا چاہتے تھے اور پریس کلب کے اندر ہی مظاہرہ کرنا چاہتے تھے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا بھئی، آپ جب پریس کانفرنس کریں گے تو پھر وہاں صحافی تو ہوں گے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جب آپ کابل تو جائیں گے تو افغان تو ہوگا، آپ کو وہاں جرنلسٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا، پھر وہاں اعزاز سید جیسے لوگوں کا سامنا کرنا پڑے گا جو اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ انہیں کیا جواب ملے گا۔ وہ آپ کو پریشان ہی نہیں کر دیں گے بلکہ آپ کو پریس کانفرنس چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کر دیں گے۔ اعزاز سید کوئی معمولی اخبار نویس نہیں ہے، بڑا پھڈے باز قسم کا اخبار نویس ہے۔ سوال کرتا ہے، سوال کی تیاری کر کے آتا ہے اور ایسے سوالات کرتا ہے جن کا کوئی کسی کے پاس جواب نہیں ہے۔ جناب، آپ کو کس نے کہا؟ میں نے بریگیڈیئر سہولت رضا کی یہ پوسٹ پڑھ رہا تھا جس میں انہوں نے ان کو، جن کا تعلق خود تعلقات عامہ سے تھا، فوج میں رہے ہیں، جہاں دیدہ ایک ریٹائرڈ آفیسر ہیں، جرنلزم سے ان کا تعلق رہا ہے، کہ آپ کو تو پریس کانفرنس ہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ پالیٹکس میں آ گئے ہیں اور آپ نے عمران خان کی حمایت میں ایک مورچہ لگانے کی کوشش کی ہے۔ اور مورچہ کہاں لگایا آپ نے؟ نیشنل پریس کلب کے سامنے۔ آپ نے ایک قسم کا مظاہرہ بھی کیا، آپ نے ایک قسم کی مارل سپورٹ دینے کی کوشش کی عمران خان کو۔ آپ کو نہیں آنا چاہیے تھا، آپ کے منصب کے یہ خلاف ہے۔ ہاں، آپ آئیں، آپ جوائن کریں سارے کے سارے ریٹائرڈ جرنیل عمران خان کی پارٹی کو۔
پی ٹی آئی کے جوائن کر لیں, پھر آپ مزے لیں, پالیٹکس سے مزے لیں, تقریریں کریں. ناکام سیاستدان ثابت ہوئے ہیں ریٹائرڈ جرنیل, میں نے کئی دیکھے, میری ریٹائرڈ جرنیلوں سے ملاقاتیں نہیں ہیں. وہ اس وقت تک کہ ان کا تمطراق ہوتا ہے اور وہ دبدبہ ہوتا ہے کہ جب وہ سروس میں ہوتے ہیں. جب سروس کے باہر آتے ہیں تو پھر انہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ بھی دنیا کی عام سویلین ہے. آپ نے یہ جو پریس کانفرنس کی ہے, آپ نے فوج کے سربراہ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ 90 دن میں وہ انتخابات کرا دیں. مرے جا رہے ہیں عمران خان اب 90 دن میں, 1 سال بعد انتخابات ہوں گے. اگست 2023 میں اس حکومت کا ٹینیور ختم ہوگا. بہت جلدی ہے انتخابات کرانے کے, انتظار کریں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک عزت دی ہے. جنرل علی کلی خان بھی ایک زمانے میں بڑی ان کی شہرت تھی. یہ ہمارے دوست گور ایوب کے رشتہ دار بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے. یہ بھی ملک کے بڑے منصب پہ ان کی نظریں تھی. اب یہاں پر جو آئے ہیں یہ سارے ریٹائرڈ جرنیل, نہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق ہے, نہ یہ سیاست جانتے ہیں, نہ ہی سیاست کا رموز سے یہ واقف ہیں. آپ نے جنرل باجوہ کی پوزیشن کو کمپرومائز کیا ہے. اس کی تردیدیں آ رہی ہیں مختلف حلقوں کی طرف سے. وہ ان سے کیوں وعدہ کریں؟ کیا یہ کوئی جرگہ لے کر گئے تھے عمران خان کی طرف سے جنرل باجوہ کے پاس کہ یہ الیکشن کروا دیں؟ الیکشن کرانا حکومت کا کام ہے. جو الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں, جو اسمبلی میں بیٹھے ہوتے ہیں, جنہوں نے ملک چلانا ہے. ملک آپ نے نہیں چلانا, آپ اپنا وقت گزار چکے. اور پھر ایک اور بات بھی ہے, جب آپ اتنے بڑے منصب پر رہے ہیں, جب آپ پبلک کی لائف پر آتے ہیں, سوال کرنے والے کا جواب تو کم از کم دیں, عزت کے ساتھ دیں, اور ان کے ساتھ لڑے نہ, ٹیمپرامنٹ لوز نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو حوصلہ بھی, اللہ تعالیٰ آپ کو حوصلہ بھی دے, کیونکہ آپ نے زندگی میں بڑا انجوائے کیا ہے پاکستان کی حکومتوں میں. آپ نے بڑا کچھ اس ملک نے آپ کو دیا ہے. اس ملک کے معاملات کے بارے میں, جب ایٹمی توانائی کے بارے میں, ایٹمی اثاثوں کے بارے میں عمران خان بات کرتے ہیں, فوج کے بارے میں جو جی میں آتا ہے وہ بات کرتے ہیں, عدلیہ کے بارے میں بات کرتے ہیں, کیا آپ نے کبھی اس کو کنڈیم کیا, اس کو کہا کہ آپ کیا وعدے کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اب ویٹرن آف پاکستان کو چاہیے خاموشی سے اپنے گھر بیٹھ جائیں. ہاں, اگر آپ کو شوق ہے, آپ نے سرگرم حصہ لینا ہے, تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. آپ آئیں, پی ٹی آئی کی حمایت میں کھل کر آ جائیں, آپ ان کے لیے مورچہ لگا لیں, آپ کے سڑک آ جائیں, لیکن اپنی وہ پوزیشن جو ہے آپ کی ہے پرانی, اس کے استعمال کر کے فوج پہ دباؤ مت ڈالیں. فوج یونائٹڈ ہے, فوج کو یونائٹ رہنا چاہیے, اور فوج کے تحت ہی ہمارا مطمع نظر ہونا چاہیے. میرا خیال یہ ہے کہ میں حیران ہوں کہ پریس کانفرنس کا پتہ نہیں کس نے ان کو مشورہ دیا. میاں محمود صاحب بولے جا رہے تھے, پھر ان کے ساتھ ہمارے بزرگ علی کلی خان صاحب بھی تھے, کچھ دوسرے احباب بھی تھے, جنرل یاسین صاحب تھے. یہ سارے لوگ جو آئے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی, عزت کے ساتھ وقت گزارا. اب ان کو مزید عزت سے رہنے کے لیے اپنے گھروں میں بیٹھا جانا چاہیے. آپ تبصرے کرتے رہیں, سب کچھ کریں. جب ہم میدان میں اتریں گے تو پر یہ تو نہیں ہوگا کہ ون بھی ہوگا. آپ لکھا ہوا میدان پر بات ہے کہ آپ کہتے رہنا ثناء اللہ کو برطرف کرو. یہ کوئی مطالبہ کرنے والی بات آپ کی؟ پھر آپ کہتے ہیں پارلیمنٹ کے الیکشن کرا دو, 90 دن کے اندر الیکشن کرا دو. آپ کوئی پالیٹیشین ہے؟ آپ کا پالیٹکس سے دور دور تک تعلق نہیں ہے. پالیٹکس نام کی چیز آپ کو آتی نہیں ہے. ہاں, ٹریننگ کرنی ہے. میں جناب ایئر مارشل اسر خان مرحوم کے ساتھ بھی میرا بڑا واسطہ رہا, میرا جنرل حمید گل صاحب کے ساتھ بھی رابطہ رہا بڑا, جنرل فیاض علی چشتی صاحب کے ساتھ میری بڑی دوستی رہی, جنرل اسلم بیگ کے ساتھ میرا تعلق رہا. اسی طرح میں آپ کو نام لیتے جاؤں گا.
ان کی اسی وقت تک کی بات ٹھیک ہوتی ہے، چلتا ہے کام، دن کا سکہ چلتا ہے جب یہ وردی میں ہوں، کام کر رہے ہوں. جب یہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو پھر ناکام سیاستدان ثابت ہوتے ہیں. مجھے تو آج تک کوئی کامیاب سیاستدان ثابت نہیں ہوا. ایوب خان بھی جی اس ملک میں رہا ہے. علی قلی خان صاحب آپ کے وہ بڑے بزرگ ہیں. ایوب خان ایک ناکام سیاستدان تھا، جاتے جاتے ملک تو ٹوٹ گیا. ملک اس نے سنبھالا. اگر کاش کے ایوب خان ملک کا باغ ڈور نہ سنبھالتا، پاکستان کی تقسیم نہ ہوتی، بنگالیوں کو ہم ان کو حصہ دیتے، انہیں حق حکمرانی دیتے، تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو کاش سوچیں کہ آپ ایک ایسے شخص کی حمایت میں باہر نکل آئے ہیں جس آدمی کو خود نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں آیا عمران خان صاحب کے ساتھ کہ ان کے گیت گائیں، ان کے جلسوں میں تقریریں کریں، لیکن پھر یہ بات بھی تو آپ اس کے لیے تیار ہیں کہ آپ پہ کوئی تنقید کرے گا. ہمارے لیے تو آپ بہت قابل احترام ہیں، ہمارے لیے تو آپ کی عزت ہے. میں نہیں سمجھا کہ آپ کو کس نے آپ کو اس راہ پہ لگایا کہ آپ آ جائیں، کہ آپ ادھر پریس کانفرنس کر رہے ہیں. اس سے کوئی ان کو فائدہ ہوگا یا عمران خان صاحب کو؟ کوئی فائدہ نہیں ہونا. فائدہ اس صورت میں ہوتا کہ آپ کے کہنے پہ جناب اگلے دن الیکشن اناؤنس ہو جائیں. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. جہاں تک میرا اپنی انفارمیشن ہے، عسکری حلقوں نے آپ کی ان دعووں کی تردید کی ہے کہ جنرل باجوہ نے آپ کے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہے. اور پھر ایک اور بات یہ ہے کہ آپ جنرل باجوہ سے اگر ملنے گئے ہیں تو کیوں ملنے گئے ہیں؟ آپ فوجی امور میں ملتے، ٹھیک ہے، آپ ملک کی سلامتی کے بارے میں ملتے، ٹھیک ہے. جب آپ ملک کے الیکشنز کے بارے میں ملنے گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خود بھی پالیٹکس میں دلچسپی رکھتے ہیں. اس لیے تو جناب نواز شریف نے آپ کو آرمی چیف نہیں بنایا تھا. جناب آپ کے بارے میں بھی اس وقت بڑی باتیں ہوتی تھیں، کہا جاتا تھا کہ آپ کی سینیارٹی بڑی زبردست ہے اور آپ واقعی جرنیل بہت زبردست ہیں. لیکن جب آپ پالیٹکس میں حصہ لیں گے تو پھر تو آپ کو تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑے گا. تنقید بھی آپ کے لیے ہوگی اور میرے لیے آپ قابل احترام اس لحاظ سے ہیں کہ آپ نے پاکستان کی مسلح افواج کی سروس کی ہے، پاکستان کے بارڈرز کا آپ نے تحفظ کیا، دفاع کیا ہے. آپ اپنی عزت کو سیاست کے گندے کھیل میں مت خراب کریں. اس سے آپ کو کوئی عزت نہیں ملے گی، کیونکہ یہ کھیل ہی ایسا ہے کہ اس کے اندر جو آدمی آیا پھر اس کے کپڑے خراب ہی ہوئے. اور میں آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ آپ بالکل اس کام میں بالکل دلچسپی نہیں لیں گے. دیکھیں، میں یہ حیران کن بات یہ ہے کہ پاکستان کی ایک تنظیم جس میں ریٹائرڈ جرنیل، بڑے بڑے بلند بانگ دعوے کرنے والے جرنیل اور بلند مراتب پہ رہنے والے جرنیل فوجی وردی سے اترنے کے بعد عمران خان کے حق میں یہاں پریس کانفرنسیں کرنے آ گئے. عمران خان کو کسی نے بندوق کی نوک پہ یہاں سے گھر بھجوایا. عمران خان کو ووٹ کی طاقت سے لوگوں نے گھر بھجوایا، اور آئندہ بھی ووٹ کی طاقت جو ہے، ووٹ کو طاقت کو عزت دینی پڑے گی. اسی ذریعے ان کو گھر بھیجا گیا ہے. انشاءاللہ پاکستان میں عام انتخابات اگست 2023 میں حکومت ختم ہونے کے بعد ہوں گے. اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی، نہیں ڈالی جانی چاہیے. اور ہمارے محترم جرنیلوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے گھر بیٹھیں. شکریہ.